السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پر گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل زنین وائس پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے، جس سے آپ کو ملتی رہیں میری چینل اپڈیٹ سب سے پہلے، اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چٹاخ کی ایک زوردار آواز کمرے سے سنائی دی تھی۔ یہ آج کوئی نیا واقعہ تو نہیں تھا، مگر گیلری کے انتہائی کونے میں میرا وجود آج بھی پہلے دن کی طرح تھرا اٹھا تھا، اور میں جانتی تھی کہ چند وقت بعد امی جی کسی مجرم کی طرح ٹوٹے کانچ سمیٹتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں گی اور اپنے سرخ تھپڑوں زدہ چہرے کے ساتھ آنسو کو چھپاتی ہوئی کچن میں چلی جائیں گی، جہاں وہ خوب روئیں گی اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی کسی مشین کی طرح روٹیاں بنانے میں مصروف ہو جائیں گی۔ اس طرح کے واقعات میرے گھر کے روز مرہ کے معمول میں شامل تھے۔ والد صاحب ایک نفسیات کے حامل انسان تھے، جن کی اپنے گھر والوں سے مسکرا کے بات کرنا شاید کوئی گناہ تھا۔ ہم گھر والے صرف 3 افراد تھے، والدہ، میں اور میرا چھوٹا بھائی حماد۔ والدین میں روز کے لڑائی جھگڑے پہلے دن کی طرح ایک مضبوط زنجیر کی طرح قائم تھے۔ دونوں امی ابو انتہائی مزاج کے حامل تھے۔ سمجھوتا کرنا یا نرمی سے پیش آنا کسی کی بھی عادت نہ تھی۔ والد صاحب بچپن میں اپنے چاچا زاد سے منسوب تھے، لیکن چاچا زاد نے ان کی بیٹی کی شادی تایا کے ہاں کر دی تھی، اس لیے اس واقعے نے والد کو نفسیاتی طور پر توڑ دیا تھا اور وہ اس کا بدلہ لاشعوری طور پر بیوی اور بچوں سے لینے لگے تھے۔ رہی سہی کسر بیوہ دادی نے پوری کر دی تھی، جو ہر وقت ان کے کانوں میں زہر گھول دیتی تھی کہ کہیں بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل کے بیوی کا نہ ہو جائے۔ انہوں نے خود کو پیسہ بنانے والی مشین بنا لیا تھا۔ 16 سے 18 گھنٹے مسلسل محنت کے بعد ملنے والا پیسہ ہم لوگوں پر بہت احسان جتانے کے بعد کسی فقیر کی طرح دیا جاتا تھا۔ والدہ ان سے بھی زیادہ انا پرست تھیں۔ انہوں نے ایسے حالات میں خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا، لیکن اس خاموشی کی وجہ سے ان کے رشتہ اور بھی کمزور ہوتا گیا۔ والد صاحب والدہ سے پہلے ہی ناخوش تھے، مزید والدہ کی خاموشی ان کو پریشان کرتی رہتی۔ والد صاحب کے کام پر چلے جانے کے بعد امی سارا دن غصے میں برتن پٹکتی اور شور و گل کرتی تھیں۔ یہ صورتحال مزید خراب تب ہو جاتی جب ہمارے ددیالی یا ننیالی رشتہ داروں میں سے کوئی گھر آ جاتا۔ ددیال والے رشتہ داروں کو ابو مظلوم لگتے، جنہیں بدقسمتی سے ایسی نافرمان بیوی ملی تھی، اور ننیالی رشتہ داروں کو امی سے بے پناہ ہمدردی کا بخار چڑھ جاتا تھا، جن کو ایسا جابر شوہر ملا تھا۔ زندگی اسی تیز مسلسل رفتار میں چلتی رہی۔ میں اس ماحول کی وجہ سے بے حد خاموش طبیعت بن چکی تھی۔ اسی طرح چند مزید سال گزر گئے۔ میری عمر اب 12 سال ہو چکی تھی۔ صحت و جسمانی اعتبار سے میں اپنی عمر سے قدرے بڑی نظر آتی تھی۔ یہ وقت میری زندگی میں بھیانک واردات لے کر آیا۔ ابو نے ان دنوں ایک نیا طرز اپنا لیا تھا۔ باہر کی سرگرمیاں مزید زیادہ کڑوی تھیں۔ گھر آتے تو کوئی نہ کوئی دوست ساتھ لے کر آتے۔ یہ وہ خوش آمدید دوست تھے جو اپنی میٹھی زبان سے فائدہ اٹھانا اچھی طرح جانتے تھے۔ امی نے اپنی سرموری میں مزید اضافہ کیا۔ حماد اکثر گھر سے باہر جایا کرتا تھا، مگر میں ٹھہری لڑکی، میرے لیے اس جہنم نما گھر کے سوا کہیں اور جانا ممکن نہیں تھا۔ اس جہنم کی تپش میں اب مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ امی نے ابو کے سامنے آنا اور بھی کم کر دیا تھا۔ ان کے دوستوں کی خاطر تواضع تو کر دیتی تھیں، مگر وہ خاطر تواضع کا سامان میرے ذریعے سے بھیجا جاتا تھا۔ شروع میں یہ سرگرمیاں مجھے فائدہ مند لگتیں کہ شاید اس وجہ سے ابو کی توجہ ملنے لگ جائے، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ ایک نئے مصیبت میری طرف منہ کھولے کھڑی ہے۔ ابو کے دوستوں کی نظریں مجھے بے حد الجھن میں ڈال دیتی تھیں، مگر اس الجھن کا کوئی حل نظر نہ آتا تھا۔ چائے کی ٹرے یا کوئی چیز لینے کے بہانے ابو کے دوست میرے جسم کو چھوا کرتے تھے۔ مجھے ایک نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ یا کبھی میرے گالوں پر ہاتھ پھیرنا اور بظاہر کہنا ہوتا، واہ گڑیا، آپ تو بہت معصوم ہو، بالکل پری لگتی ہو، کبھی ہماری طرف آؤ نا، ہماری بیٹی بھی آپ کی ہی عمر کی ہے، آپ کی خوب دوستی ہو جائے گی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرے گالوں پر کوئی سانپ یا بچھو رینگ رہا ہو۔ پہل تو میں خاموشی سے نظر انداز کرتی رہتی، پھر ایک دن صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ میں نے انکل کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور ٹرے وہیں پٹک کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی قبر میں زندہ جا کر لیٹ جاؤں یا سمندر اوڑھ لوں، اس ماحول سے چھٹکارا مل تو جائے۔ ان انکل سے یہ حرکت مجھے مہنگی پڑی۔ ان کے جانے کے بعد ابو کسی طوفان کی طرح باہر آئے۔ فردوس، ذلیل عورت، کہاں مری ہوئی ہے تو؟ جلدی باہر آ۔
امی غصے میں باہر آئے کہنے لگی، ہاں جی کیا ہے، چلا گیا آپ کا ٹولہ جو آپ یوں سر آسمان پہ اٹھائے کھڑے ہیں؟ ابو بولے، آسمان کی بچی، منحوس عورت، تو کسی عذاب کی طرح میرے گلے پڑ چکی ہے۔ ساری زندگی تیری گندی شکل اور وجود برداشت کرتا آیا ہوں، اب اولاد بھی اسی راہ پر چلے گی؟ لعنت ہے ایسی اولاد پہ جس کو کسی سے برتاؤ کرنے کی تمیز نہ ہو۔ ایک بیٹا ہے، اسے سڑکیں ناپنے سے فرصت نہیں، اور یہ لعنتی بیٹی ہے جو ہر دم بیزار ہی رہتی ہے، یہ بھی تیری طرح ہے، گندی ایک دم۔ امی نے غصے بھرے لہجے میں بولا، نہ سعید صاحب نہ، میں کیا یہ اولاد پیچھے سے لے کے آئی تھی؟ کیوں بھول رہے ہیں؟ آپ ہی کا خون ہے تو آپ کا ہی عکس ہوگی نا۔ ابو نے یہ سن کر امی پر مکے اور لاتوں کی بارش کر دی۔ میں وہیں کھڑی تھی، ابو نے مجھے بھی نہ چھوڑا اور بعد میں میرے جسم پہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں سرو کرنا میری عادت بن چکی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، میری خوبصورتی اور جسمانی کشش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھ پہ پڑنے والی نظریں مزید آلودہ ہوتی جا رہی تھیں۔ میری عمر کا 15واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میرے لیے صرف وہی وقت سکون کا ہوتا تھا جب میں اسکول ہوتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت بہترین تھی۔ اسکول سے واپسی کا سفر میرے لیے کسی پھانسی گھاٹ پہ جانے والے مجرم کی طرح ہوتا تھا۔ امی کچن کا کام میرے ذمے لگا کے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ ایک دن باتھ روم جانے کے بہانے ابو کے ایک دوست رفیق انکل ڈرائنگ روم سے باہر آئے۔ روز کی طرح امی کی ہدایت کے مطابق میں ٹرالی میں چیزیں لگانے میں مصروف تھی۔ جب مجھے اپنے کندھے پہ کسی کے رینگتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے، میں ایک ہی دم پیچھے ہٹی تو دیکھا رفیق انکل اپنے گندے دانتوں کی نمائش آنکھوں میں ہوس لیے بولے، آج تو تم نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے سوچا میں ہی آ جاؤں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں ابو کو آواز دیتی ہوں۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی مگر انہوں نے میرا ارادہ جان لیا اور سختی سے میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بولا، خبردار، اگر آواز نکالنے کی کوشش کی تو جو کہتا ہوں چپ چاپ، اگر نہ مانا تو تیرے باپ کو تیرے عاشقوں کی جھوٹی خبر بتا دوں گا اور یقین تو وہ میرا ہی کرے گا۔ میں کسی بے بس چڑیا کی طرح ادموئی ہوتی جا رہی تھی جب اچانک باہر ڈور بیل کی آواز میرے لیے نوید بن کر آئی۔ رفیق انکل اسی وقت باہر لپکے مگر جاتے جاتے مزید وارننگ دینا نہ بھولے، لڑکی، یہ ذکر کسی سے بھی نہ کہنا، اگر کیا تو اپنا انجام دیکھ لینا پھر۔ یہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ خوف کے مارے بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نے حوصلہ کر کے امی کو بتانے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی رہ گئے، کسی صورت بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر ہمت کر کے امی کو پکارا، امی جان، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ امی بے پرواہی سے بولی، آدھی رات کو تم کون سے قصے چھیڑنے بیٹھ گئی ہو لائبہ؟ سو جاؤ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر۔ میری تو قسمت میں سکون ہی نہ تھا، اولاد کی طرف سے اور نہ ہی شوہر کی طرف سے۔ نصیب ہی پھوٹ گئے تھے اس آدمی سے جو پہلے شادی کی میں نے۔ جاؤ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یہ کہہ کر امی نے دروازہ بند کر دیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن شدید بخار کے باوجود اسکول چلی گئی مگر وہاں بھی چین نہ ملا۔ اچانک مجھے میرے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ہماری کلاس میں آنے والی نئی لڑکی سیمی کھڑی تھی۔ یہ کافی پراعتماد لڑکی تھی جو ہر کسی سے آسانی سے گھل مل جایا کرتی تھی۔ میں اپنے ہی آپ میں رہنے والی لڑکی ڈری سہمی ہوئی جو دوسروں سے بات کرنے سے گھبراتی تھی کہ کہیں میرے حلق سے کوئی الفاظ نہ نکل جائے جس سے میرے اندر کا خوف باہر آ جائے۔ میں اپنے خیال سے چوکی جب سیمی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے بولا، ہیلو، ادھر ایسے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میری سینگیں نکل آئی ہوں؟ کم آن یار، اتنی ذہین ہو تم، میرے پاس اتنا ٹیلنٹ ہوتا تو میں فتح عالم ہوتی۔ سیمی نے بولا، ہاتھ بڑھا کے بولا، فرینڈ۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ مجھے اپنے گروپ کی طرف لے گئی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے، سیمی سے میری قربت بڑھتی گئی۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے مگر اب سیمی کی صورت میں ایک نئی دوست مل گئی تھی۔ میرا دل گھبراتا تو امی ابو کے خوف کے باوجود سیمی کی طرف چلی آتی اور وہاں کے خاموش اور پرسکون ماحول میں انجوائے کرتی۔ اسی دوران میٹرک مکمل کرنے کے بعد میں نے سیمی کے ساتھ کالج جوائن کر لیا، جو بھی ابو نے محبت و شفقت کے علاوہ تمام بنیادی ضرورت دی تھی۔ کالج کی دنیا یوں تھی جیسے کسی کنویں سے نکل کر دریا میں سمانا، مگر حسن یہاں بھی میری بدقسمتی بن کے میرے ساتھ رہا تھا۔ میں ہر وقت ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار تھی۔ گھر میں نئے نئے انکلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں ان کی ہوس اور نظروں کا شکار بنتی جا رہی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ میرے والدین بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہو چکے ہیں۔
انہیں نظر کیوں نہیں آتا کہ ان کے ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تبھی ایک دن ایسا تعلق ہوا جس نے ہماری زندگیاں بدل کے رکھ دیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ کسی دن کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب ایک ہمسائے سے پتہ چلا کہ ابو کو کسی عورت کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور غالباً امکان یہی تھا کہ انہوں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امی کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا، کسی گھائل شیرنی کی طرح گھر میں گھوم رہی تھی۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی۔ جب اولاد کو اگلے گھر بھیجنے کا وقت آیا تو یہ اپنی سیج سجا کر بیٹھ گیا۔ یہی دن باقی دیکھنا رہ گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اور کیا کیا برداشت کرنا رہ گیا ہے اس گھر میں۔ ابو کے آنے کی دیر تھی کہ گھر پانی پت کا میدان بن گیا۔ ابو کا کہنا تھا، منحوس عورت، میری زندگی جہنم بنا رکھی تھی تو نے، کبھی 2 گھڑی پیار سے باتیں کی مجھ سے؟ امی بھی جواب دیے جا رہی تھیں، تم نے کون سا مجھے پھولوں کی سیج پہ بٹھا رکھا تھا؟ ساری زندگی تمہاری زبان سے انگارے ہی برسے ہیں، پھر مجھ سے محبت کی امید کیوں؟ تب اچانک حماد کے منہ سے نکلا، ابو آپ نے جو ساری عمر بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں، یہ آپ کے عمل کا ہی رد عمل ہے۔ ابو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حماد سمیت سب کو مار پیٹ کے رکھ ڈالا اور کہنے لگے، تم سب اپنا گندا اور منحوس وجود لے کر نکل جاؤ، میں ایک پل بھی تم لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، طلاق نامہ بھی مل جائے گا جلد ہی۔ اس سرد اندھیری رات میں ہم اس ماموں کے گھر پہنچے جنہیں امی سے بہت ہمدردی رہتی تھی۔ ہم وہاں 15 دن رہے۔ وہی رشتہ دار جو امی کو ابو کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، اب انہی کے نزدیک امی غلط تھیں۔ مامیوں اور خالاؤں کو کہنا تھا، مرد کا کام نہیں ہوتا، عورت کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ معاف کرنا فردوس، لیکن تم نے اپنا گھر خود خراب کیا ہے۔ ارے نکاح ہی کیا تھا نہ دوسرا، کوئی طلاق تو نہیں دیا تھا تمہیں جو تم نے یوں وابیلا مچا دیا۔ اب اس اولاد کی ذمہ داریاں کون نبھاتے پھرے گا؟ امی میں اب وہ دم باقی نہ تھا، لیکن میں اور حماد دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہم نے سوچا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے ایک کمرہ ہی کرائے پہ لے لیں گے، اپنا ہوگا۔ مگر ایک دن بغیر بتائے ماموں جا کر ابو سے معافی تلافی کرائے اور ابو ہمیں واپس بلوانے پہ رضامند ہو گئے۔ اپنی دوسری بیوی کو ابو نے الگ گھر لے کر دیا تھا۔ حماد اس صورتحال کو دیکھ کر ہاسٹل میں رہنے لگ گیا تھا اور امی کو کہہ گیا، اس جہنم میں رہنا آپ کی ہی چوائس تھی، آپ کو ہی مبارک ہو۔ کالج دوبارہ جانا شروع کیا تو میری سوچ ایک نئی ہمت لے چکی تھی۔ لاشعوری طور پر تحفظ درکار تھا۔ وجود کسی صحرا کی طرح بن چکا تھا جسے چاہت اور تحفظ کے چند چھینٹے بھی سیراب کر دیتے۔ سیمی کا ساتھ برقرار تھا۔ وہ میرے حالات سے کسی حد تک واقف ہو چکی تھی اور مسلسل میرا برین واش کرتی رہتی تھی۔ میں انتہائی خودسر مزاج اور بے حس ہوتی گئی تھی۔ گھر میں ہونے والے ہر دنگل کو کندھے اچھال کر میں اپنے کمرے میں چلے جانے کو ترجیح دیتی تھی۔ حماد اپنے دوستوں کی مدد سے ملیشیا جا کر جاب کرنے لگا تھا۔ میری اس اجڑی زندگی میں بہار کا جھونکا جب آیا، جب ایک دن سیمی کے گھر میں اس کے ساتھ کالج سے واپس آئی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھا کر واش روم میں چلی گئی تھی کہ اس کا سیل فون پہ رنگ ہوئی۔ سیمی نے اندر سے بولا، لائبہ کدھر گم ہے یار، ریسیو کر لے۔ میں نے اسکرین پر نظر دوڑائی، علی بھائی کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ یہ سیمی کے کزن تھا جو سیمی سے کافی بے تکلف تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی تو ایک خوبصورت گمبھیر مردانہ آواز نے سیمی کے بارے میں دریافت کیا۔ میں اسے 10 منٹ بعد کال بیک کا کہہ کر ڈراپ کرنے لگی تو اس نے مجھ سے اچانک پوچھا، ایکسکیوز می میم، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں؟ اس کی آواز لہجہ میرے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ میرا دل دھک سے بولا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال دستک دے رہا تھا، کیا کوئی مرد اتنا شائستہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات کرے تو اس کے لہجے سے شہد ٹپکے؟ چند دنوں بعد سیمی مجھے فری پیریڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں لے گئی اور بڑے دھیمے اور مدھم لہجے میں بولی، دیکھ لائبہ، میں کئی سالوں سے تجھے جانتی ہوں، تیرا کردار میرے سامنے آئینے کی طرح ہے، میں بھی تیرا برا نہیں سوچ سکتی۔ میں اس کی باتوں پر بولی، ڈائریکٹ بات کرو، جو بھی بات ہے، پہیلیاں نہ بجھاؤ۔ اس نے مجھے علی کے بارے میں کھل کے بتایا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں بھی اس دن سے غیر اختیاری طور پر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سیمی نے مجھے بہت سمجھایا کہ تمہارے جو گھر کے حالات ہیں، تمہیں اپنی زندگی کی راہیں خود چننی پڑیں گی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد حامی بھر لی۔ سیمی نے اسے میرا سیل فون نمبر دے دیا اور یوں میسج اور کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علی نے پیار بھرے الفاظ میں میرے وجود پہ پڑے کانٹوں کو پھول کی شکل میں بدل دیا، جو کہ عرصہ سے محبت کی تلاش میں تھے۔ اس کی محبت کی بارش میں میں پوری طرح بھیگتی جا رہی تھی۔
اپنے کمرے میں بند رات کو گھنٹوں تک اس سے باتیں کرتی تھی۔ گھر والوں کی پرواہ پہلے ہی نہ تھی۔ اس راہ عشق کی مسافت کے بعد ہر لحاظ اور مروت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ہم کئی بار مل چکے تھے، مگر ہمارے درمیان فاصلہ برقرار تھا، جس نے مجھے مزید اس کا اسیر کر دیا تھا۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ابو کو ان کے سسرالی رشتہ داروں نے میرے اور علی کے تعلق کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ حسب معمول آپے سے باہر ہو گئے اور گھر آتے ہی ساتھ عدالت لگا دی۔ آغاز امی سے فرد جرم پر ہوا۔ ان کے خیال میں مجھے بگاڑنے والی امی تھیں، مگر آج مختلف تھا۔ آج میرے اندر ایک لاوا تھا جو بھٹ کر باہر نکلنے کو تیار تھا، اور ہوا بھی یہی۔ مجھ پر سوالات اور الزامات کی بارش جیسے ہی ہوئی، میں ابو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتہائی بے خوفی کے لہجے میں بولی، آپ مجھ سے سوال و جواب کرنے کا بالکل بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آج آپ کی غیرت جاگ گئی؟ تب یہ غیرت کہاں سوئی ہوئی تھی جب آپ کے برکردار دوست ہوس کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے اور چھوتے تھے۔ ابو حیران رہ گئے اور امی سے بولے، دیکھا، یہ ہے تمہاری تربیت۔ میں زہر اگلتے لہجے میں بولی، تربیت؟ کون سی تربیت؟ آپ نے ہمیں ڈر، خوف اور تکلیفیں ہی تو دی ہیں، کون سی تربیت دی ہیں؟ کمرے میں موت کا سناٹا تھا۔ ابو کا دم کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بولے، اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنی مرضی کرنے دوں گا۔ میں بولی، آپ اس بھول میں مت رہیے گا کہ میں آپ کی مرضی پر عمل کروں گی۔ قانونی طور پر اب میں بالغ ہوں، مجھے اب اپنی مرضی کا حق ہے، اور اس حق سے مجھے ملک کا سردار بھی نہیں روک سکتا، تو آپ تو کسی میں شمار نہیں ہوتے۔ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگے تو نہ جانے مجھے کیسی ہمت آئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور میں نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، مجھے ہاتھ لگایا تو میں یہ باپ بیٹی کا رشتہ بھول جاؤں گی۔ قانون اور میڈیا تک پہنچ کر آپ کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ ابو ایک دم سے گرنے لگے۔ امی آگے بڑھ کے ان کو اٹھانے لگیں تو ان کا ہاتھ جھڑک کر بولے، میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا، چھوڑ دوں گا تمہیں۔ میرے ذہن پہ بے حسی کا برف جم گیا تھا۔ میں ہنس کر بولی، یہ کام تو آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب امی کی برداشت بھی جواب دے گئی اور وہ بھی مجھے کوسنے لگیں، آہیں منانے، دھمکیاں دینے لگیں۔ سب بیکار ثابت ہوئی اور مجھے خاموشی سے علی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، اور مائکے کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ امی کو حماد نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ رہے ابو تو وہ بھی کون سے اکیلے تھے۔ شادی کے کچھ مہینے تو بہت محبت اور خماری میں گزر گئے۔ جب پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوا تو اپنے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس کیا۔ علی ایک اچھے انسان تھے، مگر ماضی کے بارے میں کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتے جو سیدھا میرے دل میں چبھ جاتی تھی۔ جب بعد میں ان کو احساس ہوتا تو ہر ممکن تلافی کرتے تھے۔ آج میری شادی کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ میرے گلشن میں 2 پھولوں کا اضافہ ہوا ہے، لیکن وجود کا خالی پن اب بھی برقرار ہے۔ علی سے رشتہ جڑا تھا تو لگتا تھا میرے اندر کا صحرا سیراب ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ قدرت نے ہر رشتے کو انسان کی کمزوری بنا رکھی ہے۔ رشتے کمزور ہو یا مضبوط، انسان کی تکمیل ہوتے ہیں۔ آج اپنے گھر میں خوش ہونے کے باوجود بھائی اور اپنے والدین کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس آپ بیتی کو منظر عام پر لانے کا مقصد صرف ان والدین کی آنکھیں کھولنا ہے جو آپس کے اختلافات میں اولاد کو رون ڈالتے ہیں۔ جوان اولاد کی موجودگی میں اپنے دوستوں کو گھر لانا اور آنکھیں بند کر لینا کہاں کا تجربہ ہے۔ آپ کو اللہ نے والدین کا رتبہ دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا رتبہ، اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ آپ کو اس پہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھول جائیں اور ایسے جاہل دوستوں کو گھر لائیں جو آپ کے ہی بچوں کو ایسی گندی نگاہوں سے کھانے کے لیے تیار ہو جیسے ایک بھیڑیا ایک بکری کے بچے کو کھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو خدارا اپنے بچوں کو اس طریقے کے ماحول میں نہ ڈالیں کہ وہ آپ سے منہ ہی موڑ لیں، اور پھر ہم جیسے بچے والدین کی محبت کو ترس جاتے ہیں اور زندگی بھر ترستے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے خدارا والدین ہونے کا فرض ادا کیجیے اور ایک اچھے والدین ہوئیے جس سے دنیا آپ کو یاد کرے، آپ کے بچے آپ کو یاد کریں، آپ کے بچے آپ کو ان محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، آپ کے بچے آپ کے پاس رہیں۔ آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے ترس رہی ہوں، لیکن شاید کبھی نہیں مل سکتی، شاید کبھی نہیں۔ پتہ نہیں یہ غلطی کس کی تھی، والدین کی تھی یا میری تھی، اللہ جانے، لیکن میں تو اس کی محبت سے محروم ہو گئی نا۔